کہانی کا آغاز قدیم مصر سے ہوتا ہے۔ یہاں ایک طاقتور پجاری ایموتیپ اور فرعون کی محبوبہ انکسونامون ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، لیکن یہ راز چھپ نہیں پاتا۔ فرعون انہیں پکڑ لیتا ہے، جس پر ایموتیپ فرعون کو قتل کر دیتا ہے اور اس قتل کا الزام انکسونامون لے لیتی ہے۔ انکسونامون اپنے آپ کو بادشاہ کے سپاہیوں کے سامنے مار لیتی ہے۔ ایموتیپ انکسونامون کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ ایموتیپ کالا جادو کرنا جانتا تھا۔ ایموتیپ کالے جادو کی کتاب سے انکسونامون کو زندہ کر ہی رہا ہوتا ہے کہ اچانک وہاں بادشاہ کے سپاہی آ جاتے ہیں اور ایموتیپ اور اس کے پادریوں کو پکڑ لیتے ہیں۔ ایموتیپ کو مصر کی سب سے بھیانک سزا سنائی جاتی ہے، جس پر ایموتیپ کی زبان کو کاٹ کر اسے ایک زندہ ممی بنایا جاتا ہے اور تابوت میں بند کر دیا جاتا ہے۔ یہاں سے سین شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں 1933 کا ایک وقت دکھایا جاتا ہے، جہاں ہمیں مووی کا مین کیریکٹر اوکونل دکھایا جاتا ہے، جو اپنے ساتھیوں سمیت ایک پراسرار شہر ہومونپترا میں خزانے کے لیے جنگ کر رہا ہوتا ہے۔ اوکونل کے سپاہیوں کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے اوکونل کو بھاگنا پڑتا ہے اور وہ ایک بت کے نیچے جا پہنچتا ہے۔ اس کے دشمن بھی اس کے پیچھے اس بت تک آ پہنچتے ہیں جہاں اوکونل پہنچا تھا۔ وہ لوگ اوکونل کو مارنے ہی والے ہوتے ہیں کہ اچانک کسی پراسرار چیز کی وجہ سے گھوڑے ڈر جاتے ہیں اور واپس بھاگ جاتے ہیں، جس پر ہمیں زمین پر ایک ریت سے بنا ہوا چہرہ دکھایا جاتا ہے۔ اوکونل بہت مشکل سے اپنی جان چھڑواتا ہے۔ یہاں سین شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں ایک لڑکی ایوی اور اس کا بھائی جونتھن دکھایا جاتا ہے۔ ایوی ایک لائبریرین ہوتی ہے۔ اسے لائبریری میں ایک چابی اور ایک نقشہ ملتا ہے، جس کو ایوی اپنے ٹیچر کے پاس لے جاتی ہے۔ ایوی کے ٹیچر سے وہ نقشہ جل جاتا ہے۔ سین یہاں سے شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں جیل کا سین دکھایا جاتا ہے، جہاں ایوی کو معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایسا انسان موجود ہے جو پہلے ہومونپترا جا چکا ہے۔ ایوی جیلر کے ساتھ مل کر اس قیدی کو دیکھنے کے لیے جاتی ہے، جو کہ اوکونل ہوتا ہے۔ ایوی اوکونل کے ساتھ بات کرتی ہے کہ مجھے تم ہومونپترا لے جاؤ، بدلے میں تمہیں یہاں سے رہائی دلوا دوں گی، جس پر اوکونل راضی ہو جاتا ہے، مگر ایوی کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے۔ ایسے میں جنرل اوکونل کو پھانسی کی سزا سنا دیتا ہے اور اسے پھانسی گھاٹ تک لے جایا جاتا ہے اور اسے پھانسی لگا دی جاتی ہے۔ ایوی جیلر کو ہومونپترا کے بارے میں بتاتی ہے اور اسے وہاں سے ملنے والے خزانے کا 25% دینے پر راضی کر لیتی ہے، جس پر جیلر اوکونل کی رسی کو کٹوا دیتا ہے۔ سین شفٹ ہوتا ہے جہاں ہمیں بندرگاہ دکھائی جاتی ہے۔ ایوی اور اس کا بھائی جونتھن وہاں اوکونل کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، جہاں اوکونل وقت پر پہنچ جاتا ہے اور وہ لوگ ہومونپترا کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ کشتی پر اور بھی لوگ موجود ہوتے ہیں جو ہومونپترا جا رہے ہوتے ہیں۔ راستے میں اوکونل کو اپنا ایک پرانا دوست ملتا ہے جو باقی لوگوں کو ہومونپترا لے کر جا رہا ہوتا ہے۔ اچانک سے اوکونل کو محسوس ہوتا ہے کہ کشتی پر کوئی اور بھی موجود ہے۔ وہ جا کر دیکھتا ہے تو اسے ہومونپترا کی رکھوالی کرنے والے سپاہی نظر آتے ہیں۔ ان کے درمیان ایک لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور کشتی پر آگ لگ جاتی ہے۔ وہاں موجود سب لوگ پانی میں چھلانگ لگا لیتے ہیں اور کنارے کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہاں سے اوکونل اور ایولین مصر کے شہر قاہرہ میں پہنچتے ہیں اور وہاں سے اونٹ خرید کر ہومونپترا کے لیے نکلتے ہیں۔ وہ سب ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں جہاں سے سورج کی روشنی کے ساتھ ہومونپترا شہر نظر آتا ہے۔ سب لوگ ہومونپترا شہر پہلے پہنچنے کی شرط لگاتے ہیں، جس پر ایولین شرط جیت جاتی ہے اور سب سے پہلے ہومونپترا شہر پہنچ جاتی ہے۔ سب لوگ ہومونپترا شہر پہنچتے ساتھ ہی اپنی اپنی جگہ پر کھدائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایولین اور اوکونل کھدائی کرتے ہوئے ایک راستے سے باقی لوگوں تک پہنچ جاتے ہیں، جہاں وہ ایک دوسرے پر بندوق تان لیتے ہیں اور اپنی اپنی جگہ کا دعویٰ کرتے ہیں، جس پر ایولین کو زمین پر پڑے کچھ کیڑے نظر آتے ہیں، جسے دیکھ کر وہ اوکونل کو واپس چلے جانے کا کہتی ہے اور اپنی کھوج کسی اور جگہ جا کر کرنے لگ جاتی ہے۔ اتنے میں جیلر، جو کہ خزانے کی لالچ میں علیحدہ نکل گیا ہوتا ہے، اسے زمین پر ایک جان لیوا کیڑے نظر آتے ہیں، جسے وہ خزانہ سمجھ کر اٹھانے لگ جاتا ہے۔ اچانک سے ایک کیڑا زمین پر گر جاتا ہے اور اس کے جسم میں چلا جاتا ہے۔ وہ درد کے مارے چلاتا ہے، بھاگتا ہے، دیوار سے ٹکر کھا کر مر جاتا ہے۔ سب لوگ وہاں سے باہر آ جاتے ہیں۔ باہر اس جگہ کی حفاظت کرنے والے لوگ دوبارہ ان پر حملہ کرتے ہیں اور سب لوگ مل کر ان سے لڑتے ہیں اور آخر میں ان کا سردار اوکونل کو وہ جگہ چھوڑ کر چلے جانے کو کہتا ہے۔ خیر، سب لوگ واپس اپنی کھدائی والی جگہ پر آ جاتے ہیں، جہاں ان لوگوں کو صندوق کھولنے پر کچھ مرتبان اور کالے جادوؤں کی کتاب ملتی ہے۔ ایولین اور اوکونل مل کر اس تابوت کو کھولتے ہیں، جس میں سے ایک مردہ ڈھانچہ ملتا ہے، جسے دیکھ کر وہ سب کافی ڈر جاتے ہیں۔ رات میں امریکی کالے جادو کی کتاب کو
کو کھولنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، جس پر ایولین اسے بتاتی ہے کہ ایسے نہیں کھلے گی، ایک چابی سے کھلے گی یہ کتاب۔ رات میں ایولین کالے جادو کی کتاب چوری کر لیتی ہے اور اس کتاب کو پڑھ لیتی ہے، جس میں مردہ ڈھانچہ زندہ ہو جاتا ہے اور وہاں ٹڈیوں کا طوفان آ جاتا ہے۔ سب لوگ اپنی جان بچا کر واپس اندر بھاگ جاتے ہیں، جس پر امریکیوں میں سے ایک زمین پر گر جاتا ہے اور اس کی اینک ٹوٹ جاتی ہے۔ اسے اینک کے بغیر کچھ نظر نہیں آتا، وہ ادھر ادھر پکارنے لگ جاتا ہے۔ دوسری طرف اوکونل کو کیڑے نظر آتے ہیں اور وہ بھاگ کر ایک چٹان پر چڑھ جاتے ہیں۔ ایولین چٹان کی دوسری طرف ہوتی ہے اور وہ ایک دروازے کھلنے سے دوسری جگہ آ جاتی ہے۔ ایولین کافی ڈری ہوئی ہوتی ہے اور وہ امریکی ساتھی کو دیکھ کر تھوڑی راحت کی سانس لیتی ہے۔ تو وہ جیسے ہی اس کی طرف جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کی آنکھ اور زبان وہ ڈھانچہ جس کا نام ایموتیپ ہوتا ہے نکال چکا ہوتا ہے، کیونکہ ایموتیپ کو شراپ ملا ہوتا ہے کہ اس کا جسم اس وقت پورا ہوگا جب وہ مرتبان لینے والے لوگوں کو جان سے مارے گا۔ اچانک سے باقی سب لوگ بھی وہاں آ جاتے ہیں اور اوکونل ایموتیپ کو گولی مار دیتا ہے اور سب لوگ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ باہر جانے پر انہیں ایک اس جگہ کی حفاظت کرنے والے لوگ ملتے ہیں جنہوں نے اندر سے ان کے دوست کو بچایا تھا۔ وہ سب ان لوگوں کو وہاں سے باہر شہر بھیج دیتے ہیں۔ شہر جا کر ایموتیپ ایک ساتھی کی مدد سے ایک امریکی کے کمرے میں جاتا ہے اور اسے جان سے مار دیتا ہے۔ ایسے میں اوکونل اور باقی سب لوگ بھی وہاں آ جاتے ہیں اور ایموتیپ بلی کو دیکھ کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ ایموتیپ باری باری ان سب لوگوں کو مار دیتا ہے جس کے پاس مرتبان ہوتا ہے۔ ایموتیپ ایولین کو انکسومن سمجھتا ہے اور ایولین کے ذریعے انکسومن کو زندہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ایموتیپ پورے شہر کے لوگوں کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے اور ان سب کو جان سے مار دینے کا کہتا ہے۔ اوکونل اور اس کے ساتھی بہت مشکل سے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں مگر ایک جگہ آ کر وہ سب گھیر لیے جاتے ہیں۔ ایولین اپنے آپ کو ایموتیپ کے حوالے کر دیتی ہے تاکہ وہ سب ان کی جان بخش دے، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ ایموتیپ ان کو مار دینے کا حکم دیتا ہے، جس پر پروفیسر اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں اور ان سب کو وہاں سے بھاگنے میں مدد کرتے ہیں۔ وہ سب وہاں سے بھاگ کر ایک جہاز کے پائلٹ کے پاس آتے ہیں اور اسے ہمونپترا لے جانے کے بارے میں کہتے ہیں جہاں ایموتیپ ایولین کو لے کر جا رہا ہوتا ہے۔ وہ لوگ جہاز میں بیٹھ کر جا ہی رہے ہوتے ہیں کہ ایموتیپ انہیں دیکھ لیتا ہے اور ان پر حملہ کر دیتا ہے۔ اس سے ان کا جہاز کریش ہو جاتا ہے اور جہاز کا پائلٹ مر جاتا ہے۔ خیر وہ سب ہمونپترا پہنچ جاتے ہیں اور دوسری طرف جونتھن کے جسم سے ایک کیڑا چلا جاتا ہے جس کو اوکونل باہر نکال کر گولی مار دیتا ہے اور گولی کی آواز ایموتیپ تک چلی جاتی ہے۔ ایموتیپ اپنے پادریوں کو زندہ کرتا ہے اور اوکونل کو مارنے کے لیے بھیجتا ہے۔ ایسے میں اوکونل اور اس کے ساتھی ہمونپترا میں موجود خزانے کے کمرے میں پہنچ جاتے ہیں جسے دیکھ کر وہ سب حیران ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں وہاں پادری آ جاتے ہیں اور ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ وہ لوگ وہاں ان سے بچ کر بھاگتے ہیں اور ان کا غدار ساتھی وہاں آ جاتا ہے اور سونا اکٹھا کر کے وہاں سے باہر لے جانا شروع کر دیتا ہے۔ اوکونل اور اس کے ساتھی پادریوں سے لڑتے ہیں اور انہیں سونے کی کتاب امونرا کی تلاش ہوتی ہے جس میں ایموتیپ کو مارنے کا منتر موجود ہوتا ہے۔ ایک جگہ پہنچ کر اوکونل کو سونے کی کتاب مل جاتی ہے اور وہ ایولین کو بچانے کے لیے اس کے پاس آ جاتے ہیں۔ جیسے ایموتیپ ایولین کو مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ اچانک سے وہ جانٹ کے ہاتھ میں سونے کی کتاب دیکھتا ہے اور اسے اس سے لینے کے لیے اس کی طرف بڑھتا ہے۔ ایموتیپ کے پادری اوکونل پر حملہ کر دیتے ہیں اور اوکونل ان سے لڑتا ہے اور جونتھن اس کتاب کو پڑھ کر بادشاہ کے سپاہیوں کو زندہ کر دیتا ہے، جسے ایموتیپ حکم دیتا ہے کہ وہ اوکونل کو مار ڈالے اور وہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ اوکونل بے مشکل سے ان سے بچتا ہے۔ اچانک سے ایولین جونتھن کو ان سپاہیوں کو حکم مار دینے کا حکم دیتی ہے۔ وہ سپاہی اوکونل کو مارنے ہی والے ہوتے ہیں کہ اچانک سے جونتھن ان سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ رک جائے اور انکسومن کو مار ڈالے، جس پر وہ سپاہی انکسومن کو مار ڈالتے ہیں۔ ایموتیپ غصے میں جونتھن کو گلے سے پکڑ لیتا ہے جس پر اوکونل اس کا ہاتھ کاٹ دیتا ہے۔ ایموتیپ دوبارہ اپنا ہاتھ ٹھیک کر لیتا ہے اور اوکونل کو مارنا شروع کر دیتا ہے۔ اتنی دیر میں ایولین وہ کتاب کھولتی ہے اور ایموتیپ کو مارنے والا منتر پڑھتی ہے، جس کو پڑھتے ساتھ ہی ایک طاقت ایموتیپ کی طرف بڑھتی ہے اور اس کی طاقتوں کو
ہسپتال میں لے جاتی ہے۔ ایموتیپ دوبارہ اوکونل پر حملہ کرتا ہے مگر اوکونل اس کے پیٹ میں تلوار مار دیتا ہے جس سے ایموتیپ موخت ہو جاتا ہے اور وہیں دفن ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف ایموتیپ کا ساتھی سارا سونا باہر لے جا رہا ہوتا ہے کہ وہ اچانک ایک لیور کو کھوج دیتا ہے جس سے ساری جگہ ٹوٹنے لگ جاتی ہے۔ وہ لوگ جلد از جلد باہر بھاگ کر وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ لوگ وہاں سے باہر آ جاتے ہیں۔ ایویلین اور اوکونل ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ سب وہاں سے سونے سے بھرے اونٹ لے کر وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں اور اسی کے ساتھ مووی کا اختتام ہوتا ہے۔